ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ عاطف بھائی یہ تصور خدا کیا ہے؟ اگر خدا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اور کیا واقعی کوئی خدا ہے؟ اب ظاہر ہے یہ فلسفے کے گہرے مباحث کا حصہ ہے یہ بات۔ انسان جب سے اس زمین پر ہے اس سوال کا سامنا اسے رہتا ہے، اور آپ بھی کسی نہ کسی موڑ پر اپنی زندگی کے اس سوال سے ضرور گزرے ہوں گے یا گزر رہے ہوں گے۔ اس سوال کے ظاہر ہے دو مختلف علاقے ہیں، ایک مذہبی علاقہ ہے، ایک فلسفیانہ علاقہ ہے۔ جو مذہبی علاقہ ہے اس پر اس لیے بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ اس وقت بھی اس بیٹھک میں بھی بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جن کے مذہبی عقائد مختلف ہوں گے۔ دوسرا علاقہ ہے جو ہم نے آرکیولوجی سے یا جو ہم نے خود تحقیق کے ذریعے انسان نے سیکھا ہے اس سوال کا تعقب کرتے ہوئے، کیونکہ اس وقت تو یہ سوال بھی انسانوں کو درپیش ہے کہ جس انداز سے سائنس ترقی کر رہی ہے، کیا آئندہ خدا کا روپ یا خدا کا تصور اس پر سائنسی نظریات اثر انداز نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو سائنسی نظریات تھے انہوں نے بہت گہری چھاپ ڈالی ہے۔ تو آئیے ایک ایک کر کے ان سوالات کا تعقب کرتے ہیں۔ جواب نہ بھی ملے، اس تجسس، اس راہ پر چلنے، اس سفر میں کچھ تو ہاتھ آئے گا۔ جب بھی کوئی موضوع آپ کو درپیش ہوا کرے نا تو سب سے پہلے دیکھا کریں کہ اس کا ماخذ کیا ہے۔ میں پھر بتا دوں کہ ایک خدا جس سے آپ واقف ہیں وہ تو مذہب کا خدا ہے، یعنی مختلف مذاہب کے لوگ اس وقت جو یہاں بیٹھے ہوں گے، جو ہندو ہوں گے یا جو مسلمان ہوں گے یا جو مسیحی ہوں گے یا یہودی ہوں گے یا دیگر مذاہب کے ماننے والے ہوں گے، وہ اپنے اپنے عقائد کے مطابق خدا کی تعریف یا توجیح کو بیان کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ ان ساری توجیحات اور ساری ڈیفینیشن سے باہر نکل کے اس تعقب میں نکلیں کہ یہ خدا کا تصور پیدا کہاں ہوا، اور پھر ہمارے بہت سارے جو غیر مذہبی دوست ہیں جو خدا کے پورے اس تصور کو ہی رد کرتے ہیں، یہ سوال بھی کہ ان کے ذہن میں خدا کا تصور کا رد کیوں پیدا ہوا۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا پر آیا تو یہ دنیا بہت بہت پیچیدہ دنیا تھی۔ اس دنیا میں انسان کے افعال، انسان کا چلنا پھرنا، وہ مشکل یوں بھی تھا کہ انسان کوئی بہت ہی بہترین شکاری باڈی کا حامل نہیں ہے۔ اگر آپ کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو آپ کے لیے واقعی ایک مشقت ہوگی کچھ شکار کر لینا۔ اس لیے انسان کو اجتماع بنانا پڑا، گروپس، اسی سے خاندان اور ٹرائبز بنے جس میں مختلف افراد وہ مختلف افعال انجام دیتے تھے۔ تب کا معاشرہ آج کے معاشرے کی طرح نہیں تھا۔ میں نے پہلے بھی ایک گفتگو میں آپ سے کہا تھا کہ اس وقت جس دنیا کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فطرت کی بنائی ہوئی دنیا نہیں ہے، یہ قریب یوں سمجھ لیجیے کہ پوری کی پوری دنیا انسان کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ جو پھل فروٹ آپ کھا رہے ہیں، جو پھول آپ دیکھ رہے ہیں، جو غذا آپ کے پیٹ میں جا رہی ہے، یہ فطرت کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اس میں انسانی تبدل کا بے حد دخل ہے۔ خیر وہ موضوع کسی اور دن کے لیے چھوڑتے ہیں اور ہم اپنے اسی تعقب میں نکلتے ہیں خدا کی تلاش میں۔ تو جو کائنات اتنی پیچیدہ تھی اور انسان کے سوالات، انسان کا تجسس، وہ اس کائنات کو سمجھنے سے قاصر ہوتا تھا تو خود بخود ایک نظریہ یا ایک تصور پیدا ہوا، اور وہ تھا کہ کوئی تو ہوگا جو یہ سب بنانے والا ہوگا، یہ سب چلانے والا ہوگا، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ۔ اسی طرح مختلف قبائل میں یہ ایک تصور پیدا ہوا۔ بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، تو یہ ممکن ہے وہ سمجھتے ہوں کہ خدا، جس خدا کو وہ سوچتے رہے ہیں یا جو خدا انہیں بتایا گیا ہے، وہ خدا ان کی رد کی زد میں آ گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ایک خدا انسان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہا ہے، ایک تصور رہا ہے۔ کیوں رہا ہے اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن رہا ہے۔ ایسا کوئی معاشرہ آپ کو، کوئی قبیلہ، کوئی تاریخ، کوئی تہذیب نہیں ملے گی جہاں خدا کسی نہ کسی صورت میں موجود نہ ہو۔ اس کے روپ مختلف ہو سکتے ہیں،
اس کے کریکٹرسٹکس مختلف ہو سکتے ہیں، خصوصیات، اس کی صفات، مگر تصور خدا ہر جگہ پر موجود رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیوں رہا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جو مختلف چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، ان کے معاملات، ان کے مسائل چھوٹے تھے، اور ان کو جوڑنے کے لیے جو کہانیاں تھیں وہ بھی چھوٹی تھیں، اور ان کا خدا بھی چھوٹا ہوتا تھا۔ لیکن جب انسانی معاشرت آگے بڑھی، اور خاص طور پر ایگریکلچر ریولوشن کے بعد جو انسانی سماج پھیلا، جس میں ہزار ہا لوگ مختلف افعال انجام دے رہے تھے، اور بنیادی مقصد ایک معاشرے میں رہ کر اپنا اپنا طور پر کام یا کوئی فعل انجام دینا تھا، تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں خدا بھی بڑا ہو گیا، خدا کا تصور بھی بڑا ہو گیا۔ پھر یہاں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ جب ہم لفظ خدا استعمال کر رہے ہیں، یہ دو الگ الگ باتیں کر رہے ہیں ہم۔ ایک خدا وہ ہے جس نے ایک کائنات بنائی، وہ ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے۔ ایک خدا وہ ہے جو ہمیں اس وقت سماج میں درپیش ہے، جس سوال کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ میں نے ابتدا میں ہی آپ کو کہا کہ یہاں دو معاملات ہوں گے، ایک معاملہ مذہبی ہے، ایک معاملہ فلسفیانہ ہے۔ جو مذہبی خدا ہے، جس کے بارے میں آپ کا یا دیگر کا اپنے اپنے طور پر یہ عقیدہ ہے کہ اس نے کائنات بنائی ہے، وہ ہے یا وہ نہیں ہے، اس کو ایک طرف رکھ دیجیے۔ لیکن اس وقت صرف تعقب کیجیے اس سوال کا کہ تصور خدا یہ کب سے چلا رہا ہے اور کیوں چلا رہا ہے۔ تو جب سماج پھیلا تو سماج کی ضروریات بھی پھیلی، سماج میں موجود افراد یعنی یونٹس وہ بھی پھیلے، خاندان کا ایک منظم ڈھانچہ بنا، قبیلے کی بجائے قوم کا تصور پیدا ہوا، یہیں زبان بھی ترقی پانا شروع ہوئی۔ ابتدا میں زبان وہ فقط لکھت پڑھت کے لیے چند الفاظ پر مشتمل ہوتی تھی، جس میں زمینوں کا حساب یا بادشاہ کے جو لگان اور ٹیکسز ہیں ان کا ذکر ہوتا تھا، یا کچھ بنیادی قوانین لکھے جاتے تھے اس سماج کے لیے۔ یعنی سماج اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی چھوٹا تھا، سماج کے مسائل بڑے ہونے کے باوجود بھی چھوٹے تھے، سماج کی ضروریات بڑھنے کے باوجود بھی کم تھیں، اور خدا بڑا کر دینے کے باوجود بھی ویسا خدا نہیں تھا جیسا بعد کی معاشرتوں کو یا سماج کو درپیش ہوا، یا جیسے آپ کے ذہن میں آج خدا کا تصور ہے۔ خدا کا تصور مسلسل بدلتا ہی رہا ہے۔ ہوا یوں کہ جب معاشرت آگے بڑھی تو اس معاشرت کو جوڑنے کے لیے اور قوانین کے نفاذ کے لیے آپ کو ایک تصور کی ضرورت تھی، اور وہ تصور خدا کی صورت میں آپ کے سامنے رکھا گیا۔ آپ ایک بات اور بھی دیکھیے، اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ انسانی معاشرتوں میں پہلے یہ کانسیپٹ پیدا ہوا کہ میں خدا ہوں۔ بہت سارے بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہہ کر قوانین نافذ کیا کرتے تھے۔ حمورابی کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہ یہ خود کو خدا کی جانب سے تفویض کردہ قوانین کا مالک کہتا ہے، ایک طرح سے خدا بیان کرتا ہے۔ اس سے پہلے چل جائیں تو فرعین اور دیگر کانسیپٹس آپ کے سامنے نظر آتے ہیں جہاں پر وہ خود کو خدا کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک دور چلا جہاں پر انسانی عورت اور آسمانی خدا کے اختلاط سے بیٹا پیدا ہونا، ہرکولس ہو یا دیگر ہوں، بہت سارے ایسے کردار ہیں تاریخ میں۔ اور پھر اس کے بعد آگے ہم پہنچے تو تہذیب نے نئی کروٹیں بخشیں اور نئے تصورات بھی پیدا ہوئے اور سماج بھی بڑھتا چلا گیا۔ لیکن معاملہ پھر وہی ہے کہ تصور خدا اس لیے ضروری رہا کہ سماج کھڑا ہو۔ اس کی ایک مثال یوں دیکھیے کہ ترکی کے ایک علاقے میں کھنڈرات ملے جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک ٹیمپل ہے۔ اچھا، اور مزے کی بات ہے، جو ٹیمپل ہے، جو مندر ہے یا کوئی عبدگاہ ہے، کوئی معبد ہے، کوئی سجدہ گاہ ہے، وہ تمام کے تمام معاشرتوں میں ملتے ہیں۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی کھدائی میں چلے جائیں، آپ کو کوئی نہ کوئی مندر، کوئی نہ کوئی ٹیمپل ملے گا۔ اور مندر کا ہونا یا ٹیمپل کا ہونا یا کسی عبادت گاہ کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ اس معاشرے میں خدا اہم تھا۔ اور خدا کیوں اہم تھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ معاشرے میں نظم کے لیے ضرورت تھی قوانین کے نفاذ کی، اور قوانین کے نفاذ کے لیے ضرورت تھی کوئی مورل اتھارٹی کی، اور مورل اتھارٹی اسی کانسیپٹ سے ڈرائیو کی جاتی تھی۔ اس
ترکی میں ملنے والے آثار قدیمہ میں دیکھا یہ گیا کہ وہاں ایک بہت بڑا ٹیمپل ہے، اور محققین کا اندازہ اس کے بارے میں یہ تھا کہ قریب کوئی 12,000 لوگ مل کر کام کرتے رہے کئی برسوں تک، اور تب جا کے وہ تکمیل پایا۔ اگر 12,000 لوگ کئی برسوں تک وہ کام کرتے رہے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت انسان کی عمر کوئی 30-35 سال سے زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی اوسط عمر، اور ایک اگر ہنرمند 12 سال کی یا 13 سال کی عمر میں کوئی کام یا کوئی ہنر سیکھتا ہے اور پھر وہ لگ جاتا ہے اور پھر 30-35 سال کی عمر میں وہ مر جاتا ہے، تو اصولی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ایک پوری نسل نے اپنے پورے ہنرمند استعمال کر کے وہ ٹیمپل بنایا۔ پھر ظاہر ہے اگر 12,000 لوگ وہاں کام کر رہے ہوں گے تو ان کے لیے کھانے کا، ان کے رہنے کا، ان کے پورے گزر بسر کا کام کیا ہوگا سماج کے دیگر افراد نے۔ تو خود سوچا جا سکتا ہے کہ اس سماج کے لیے خدا کتنا اہم ہوگا کہ اس نے اپنے 12,000 ہنرمند صرف اس کام پر لگا دیے۔ دیگر معاشرتوں میں دیکھیں تو لوگ قربانی کرنا، اپنی بچوں کی بھینٹ چڑھانا، خواتین کی بھینٹ چڑھانا، مردوں کی بھینٹ چڑھانا، یہ سارے رہے ہیں اور یہ سب خدا کے لیے رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں خدا اتنا اہم رہا ہے؟ تو دوستو بات یہ ہے کہ میں یہی سمجھ پایا ہوں کہ سماج کوئی بھی ہو، اس کے لیے صرف ایک عنصر سب سے اہم ہوتا ہے۔ جو عنصر اس کے ہاں بادشاہ ہونے، اس کے ہاں وزیر ہونے، اس کے ہاں فوج ہونے، اس کے ہاں پولیس ہونے، اس کے ہاں جج ہونے، اس کے ہاں قوانین ہونے، سب کی جسٹیفیکیشن اس ایک لفظ میں ہے، اور وہ ہے آرڈر یا نظم۔ معاشرہ یہ ساری اینٹیٹیز اس لیے رکھتا ہے کہ نظم موجود رہے، اور اس نظم کی موجودگی کے لیے یا اس آرڈر کی موجودگی کے لیے، اس کے قائم رہنے کے لیے وہ تصور خدا کی مدد بھی لیتا ہے، وہ الہام کی مدد بھی لیتا ہے، وہ مقدس کتب کی مدد بھی لیتا ہے، وہ بادشاہ اور بادشاہ کی طاقت یا فوج کی طاقت کی مدد بھی لیتا ہے، قوانین کی مدد بھی لیتا ہے۔ وہ سارے عناصر استعمال کر کے ایک چیز حاصل کر پاتا ہے یا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ہے سماج میں نظم یا سماج میں آرڈر۔ اگر کوئی معاشرہ یہ آرڈر کھو دے تو معاشرہ ختم ہو جاتا ہے، ختم ہوتا رہا ہے۔ تاریخ ہمارے سامنے ہے، ایسا کوئی بھی معاشرہ جہاں انتشار پیدا ہوا ہے اور یہ ہائرارکی ٹوٹ گئی ہے، کوئی بنیادی تصورات یا بنیادی عناصر جو سماج کو جوڑ کے رکھتے ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں، تو معاشرہ بکھر گیا ہے۔ نئے معاشرے کی بنیاد پڑی ہے وہاں سے، اس کی ٹوٹ پھوٹ سے، کیونکہ ٹوٹ پھوٹ سے خود بخود ایک نئی تخلیق یا ایک نئی تعمیر کا راہ بھی نکلتی ہے۔ تخریب اور تعمیر یہ الگ الگ الفاظ بظاہر لگتے ہیں، لیکن یہ ہیں جڑے ہوئے۔ تعمیر ہوگی تو اس تعمیر کے اندر ہی تخریب بھی پنہا ہوگی، اور تخریب ہوگی تو اس کے اندر ہی تعمیر بھی پنہا ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے سماج میں بھی بہت اہم تھا خدا کا کردار، اور وہ اسی لیے تھا کہ اس میں اس کردار کے ذریعے نظم حاصل کیا جاتا تھا، آرڈر حاصل کیا جاتا تھا۔ یوں جو انسانی سماج آگے بڑھا ہے، بہت سارے عناصر ہیں جو اپنی ماضی کے تصورات یا ماضی کے نظریات یا ماضی کی ڈیفینیشنز، ان میں تبدل کے حامل ہوئے ہیں، ان میں تبدیلیاں آئی ہیں، کئی تو یکسر ختم ہو گئے ہیں۔ آپ یورپی مثال کے طور پر معاشرہ دیکھیں تو یہاں مذہب کا تصور وہ پچھلی کچھ صدیوں میں یکسر تبدیل ہو گیا ہے۔ یعنی مذہب کا وہ حصہ جو عقائد سے جڑا تھا وہ ختم ہوتے ہوئے صرف ثقافت کے ایک ٹکڑے تک پہنچ گیا ہے۔ یورپ کے کئی ممالک ہیں جہاں لوگ اپنے آپ کو مذہبی ہی ظاہر نہیں کرتے، اپنا کوئی مذہب نہیں بتاتے، لیکن وہ کرسمس بھی مناتے ہیں اور ایسٹر بھی مناتے ہیں۔ یعنی اس کا صرف ثقافتی پہلو مناتے ہیں، اس کا مذہبی پہلو اس سے انکار کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو خدا کا تصور تھا وہ یقیناً تبدیل ہوا ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا تصور اگر آپ ختم کرتے ہیں معاشرے سے تو اس کو ریپلیس کس سے کریں گے؟ یہ بنیادی سوال ہے، کیونکہ بنیادی سوال یہ بھی ہے کہ خدا کا تصور جب تھا تو وہ کیا سرو کر رہا تھا، اور اگر خدا کا تصور ہم اپنے معاشرے سے نکالیں تو معاشرے پر اثرات کیا پڑیں گے؟ مثال کے طور پر اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ خدا نہیں ہے تو آپ پر کیا اثر پڑے گا؟ ایک فرانسیسی رائٹر یا فلاسفر، اس نے لکھا تھا، والٹیئر جس کو کہتے ہیں، اس نے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ خدا نہیں ہے، لیکن اگر میرے نوکر کو پتہ چل گیا تو مجھے قتل کر دے گا۔ میری ایک نظم بھی ہے، جو میری بستی کا ایک خدا تھا وہ سو گیا ہے، وہ تھک گیا تھا، یہ سارے منظر تو ایک مدت سے جوں کہ توں تھے۔
جو میری بستی میں آنا چاہو تو سوچ لینا، یہاں نیا کچھ نہیں ملے گا، یہاں ابھی تک کسی کو معلوم ہی نہیں ہے جو ایک خدا تھا وہ سو چکا ہے۔ وہی محلے کے بیچ پاگل پرانی مسجد کی سیڑھیوں پر خدا سے تکرار گالیوں کی یہی سمجھ کر تو کر رہا ہے، وہ جاگتا ہے۔ وہ دودھ والا کہ جب بھی پانی کی بالٹی دودھ سے بھری کڑائی میں ڈال دینے کا سوچتا ہے تو لمحہ بھر کو نظر اٹھا کر یہاں وہاں اب بھی دیکھتا ہے، اسے بھی اب تک نہیں پتا ہے جو ایک خدا تھا وہ سو چکا ہے۔ یہاں کی مسجد کا مولوی اب بھی 5 وقتہ اذان دینے کو آتے آتے وہ جامع مسجد کے ایک پہلو میں بند گھر کی کھلی ہوئی صندلی سی کھڑکی میں ایک لڑکی نظر بچا کر ہی دیکھتا ہے۔ وہ اب تک یہ سمجھ رہا ہے جو ایک خدا تھا وہ جاگتا ہے۔ میں سوچتا ہوں خدا کے سونے کی بات پھیلی تو میری بستی میں کیا کیا ہوگا۔ خدا اگر مر گیا تو جانے یہ لوگ کیا 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 کریں گے۔ تو خدا کا کانسیپٹ یا خدا کا تصور اگر آپ معاشرے سے ختم کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے اثرات پڑتے ہیں، کیونکہ آپ کو پہلے طے یہ کرنا ہوگا کہ معاشرہ اس تصور کے بغیر چل بھی سکتا ہے یا نہیں چل سکتا۔ جو معاشرے ترقی کرتے ہیں یہ تصور یقیناً کمزور پڑتا ہے۔ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یورپ میں یا مغربی دنیا میں خدا کا تصور وہ بے حد کمزور ہوا ہے، اور اس خدا کے تصور کی جگہ پر نئے تصورات نے طاقت پکڑی ہے۔ انسانی حقوق کا نظریہ ہو یا فیمنزم کا نظریہ ہو یا LGBTQ کا نظریہ ہو، یہ سارے جدید نظریات آپ کو نظر آتے ہیں جو پہلے اس طرح سے نہیں تھے۔ یعنی آپ یوں دیکھیے کہ 90 کی دہائی میں جرمنی میں جو رشتہ ازدواج میں جنسی زیادتی ہے وہ اس کو جرم نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ اب سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح LGBTQ کے جو حقوق ہیں یا رائٹس ہیں وہ پہلے نہیں مانے جاتے تھے، اب وہ مانے جاتے ہیں۔ اسی طرح جدید معاشرے سے جڑی بہت ساری ایسی تبدیلیاں ہیں جو ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ سائنس نئے نئے قوانین بناتی جا رہی ہے، کئی اخلاقی قدریں ہیں جو سائنس ڈیفائن کر رہی ہے۔ وہ کزن میرج ہو کہ وہ اس انداز سے قریبی رشتوں میں شادی ہو، سائنس آپ کو ایک انداز سے اپنے طور پر، وہ ظاہر ہے سائنس کا طریقہ مختلف ہے، وہ اگر آپ کو بتاتی ہے تو وہ یہ نہیں بتاتی کہ ایسے کرو گے تو گناہ ہو جائے گا۔ سائنس آپ کو اس کے کانسیکوینسز بتاتی ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، آپ کے ساتھ جسمانی نقصان ہو سکتا ہے آپ کو۔ تو سائنس کا اخلاق کا پیمانہ یا بتانے کا پیمانہ وہ مختلف ہے، اور سائنس بتا رہی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ تصور خدا اب بھی موجود ہے اور رہے گا، لیکن اس کی شیپ چینج ہوتی چلی جائے گی۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیے خدا امید کا ایک بے پناہ مضبوط سرچشمہ ہوتا ہے۔ ایسے ہزارہ لوگ ہیں، اگر آپ ان سے وہ امید چھین لیں تو بنیادی سوال یہ ہوگا کہ اس امید کے چھن جانے کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے اور سب کچھ آپ نے خود ہی کرنا ہے، اور آپ کو سننے والا یا آپ سے بات کرنے والا یا آپ کی سنوائی والا، آپ کی دعا یا آپ کے دل کا حال جاننے والا وہ کوئی نہیں ہے، تو یہ اپنے اندر بے حد مایوسی اور بے حد کرب کی بات ہے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک فیک یا ایک جھوٹے امید کے ساتھ آپ کو رہنا چاہیے؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر امید ختم ہوتی ہے تو نقصان کیا ہے، اور اگر ایک امید نادرست امید آپ قائم رکھتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں تو نقصان کیا ہے؟ آج کی انسانی معاشرت انہی سوالات سے گزر رہی ہے۔ بے شمار مقامات پر آپ دیکھتے ہیں نا جو ڈپریشن ہے اور دیگر چیزیں پیدا ہوئی ہیں، اس میں ظاہر ہے بہت ساری دیگر چیزیں موجود ہیں، یعنی ہماری خوراک کی تبدیلیاں اور ہمارے ہاں جو کیمیاوی ادویات استعمال کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے ہارمونل سٹرکچر پر جو اثر پڑ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جدید معاشرت سے جڑے مسائل بھی ہیں۔ تنہائی کا مسئلہ ہے، رشتوں کی کمزوری کا مسئلہ ہے، ایک دوسرے سے بات نہ کر پانے کا مسئلہ ہے، دکھ درد نہ سن پانے کا مسئلہ ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگ بیٹھا کرتے تھے چوپال پہ، اپنے دکھ سکھ بانٹا کرتے تھے، حقہ پیا کرتے تھے تو وہ ایک حقہ پورے گاؤں کے آدمی اور دیگر بزرگ وہ شیئر کیا کرتے تھے۔ بچیوں کی شادیوں کا معاملہ ہو یا کسی شخص کی بیماری کا، وہاں اس پر گفتگو ہوا کرتی تھی، مدد کرنے یا نہ کرنے کے فیصلے ہوا کرتے تھے، زمینوں کے جھگڑے نمٹائے جاتے تھے، گفتگو تھی۔ وہ گفتگو اب وہ سمٹ کر فرد تک آ گئی ہے۔ اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہزارہ میل دور کسی شخص سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ آپ ہی کے صوفے پر بیٹھا ہوا کوئی شخص وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا۔
چیزیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ ایسے میں اگر وہ جو خود ایک موہوم سی امید ہے خدا کی صورت میں کہ جب میرے پاس کوئی نہیں ہوگا، جب میں مکمل تنہا ہوں گا تو میں خدا سے اپنی بات کر لیا کروں گا، وہ موہوم امید بھی اگر ختم ہو جاتی ہے تو پھر سوال یہ ہوگا کہ پھر کیا ہوگا؟ اگر جن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس سے خدا بھی چھن جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب وہ شاید ہمیں خود سے لینا ہوگا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ انسان جب سے اس دنیا میں موجود ہے تصور خدا اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تصور خدا مختلف معاشروں میں مختلف ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ مختلف مقامات پر خدا کی تعریف یا خدا کے صفات وہ مختلف ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کوئی علاقہ ہو اور وہ مکمل طور پر خدا بیزار ہو یا خدا کے تصور کا حامل ہی نہ ہو۔ یہ سوال خود سے پوچھنے والا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا انسانی سماج کے لیے ضروری تو بہت رہا ہے۔ مستقبل کا تو ہم نہیں جانتے کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ انسانی سفر میں، انسانی تہذیب کے سفر میں خدا ہر پل ہمارے ساتھ رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ اگر آپ کی زندگی سے خدا کا تصور ختم ہو جائے تو کیا آپ کی زندگی پر اثرات پڑیں گے؟ میں کوشش کروں گا کہ یہاں کچھ لوگ جو مغربی دنیا کے ہیں ان سے گفتگو کی جائے اور ان سے دریافت کیا جائے کہ ان کی زندگی پر کیا اثرات پڑے ہیں۔ جون کا شعر ہے نا کہ ایک ہی سانحہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی۔ تو میرے خیال میں یہ وقت ہے کہ ایک دوسرے کی بات سنی جائے۔ اور دوسرا میری آپ سے درخواست ہے کہ جب مشکل کوئی موضوع ہوا کرے اس کو صرف سنا کریں۔ یہ ہرگز ضروری نہیں ہوتا کہ عاطف توقیر صاحب نے جو کہہ دیا ہے یہ کوئی الہام ہے، جو کوئی بہت ہی سچی بات ہے، درست بات ہے۔ یہ ایک پرسپیکٹو ہے، آپ کا بھی ایک پرسپیکٹو ہے، آپ کے آس پاس جو افراد ہیں ان کا بھی ایک پرسپیکٹو ہے، اور ممکن ہے یہ سارے پرسپیکٹو بیک وقت درست ہوں، کیونکہ درستی یا نادرستی یہ بہت ہی سبجیکٹو بات ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو سبجیکٹیوٹی ہے وہ بھی منحصر ہے بے شمار چیزوں پر، آپ کے سماج، آپ کے پلنے بڑھنے، آپ کی نگہداشت، آپ کن لوگوں میں اٹھے بیٹھے ہیں، آپ کن نظریات میں اٹھے بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پڑھایا گیا ہے، آپ کا ایکسپوجر کیا تھا، وہ سب کچھ اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو جو سبجیکٹیوٹی جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی پیور سبجیکٹیوٹی نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی بے شمار عناصر ہیں جو سبجیکٹیوٹی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ سو سبجیکٹیوٹی خود سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ خیر، اہم بات یہ ہے کہ جب کوئی بات سنا کریں تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس پر سوال اٹھائیں، اسے گفتگو کا حصہ بنائیں، اور اس سے بھی زیادہ اہم اسے رد کرنے کے لیے دلیل کا استعمال کریں۔ سوچیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آداب۔